السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک امپورٹنٹ، بہت ہی اہم چیز ہے، اور اس کو سمجھ میں آئے تب بھی قبول کیا جائے، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی قبول کیا جائے۔ موضوع ہے یہ جو دل کے راز اور اصلاح نفس کی جو محنت ہو رہی ہے، یہ بہت کمال درجے کی محنت ہے، اور یہ حق ہے۔ یہ ہماری کوئی من گڑی باتیں نہیں ہیں کہ ہم من میں آیا اور یہ جیت دیا۔ اس کے پیچھے بہت سارے امپورٹنٹ خواب ہے، ہم وہ آج بتانا جا رہے ہیں، جس کے پیچھے اصل راز کیا ہے، کیوں ہم نے یہ قدم اٹھائی اور یہ کام کیا، کیا ضرورت تھی اس کی۔ سب کچھ تو تھا، سب کچھ تو ہے، لیکن ہاں اس کی بہت ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک خدمت مجھ سے لیا، اور ہم ہمارے بیٹا جس کا نام ہے احمد حسن علی، یہ دونوں ہم اس محنت کو کرتے ہیں، اور لوگوں نے تھوڑا تھوڑا مدد کی، پرنٹنگ لائن کی، اس کی لائن کی، اس کی لائن کی، باقی عام طور سے کوئی کسی نے مدد نہیں کی۔ ہاں، ہمارے ایک دوست محمد ثاقب، وہ ہم کو شروع سے ہی بہت یہ دے رہے، ہمت افزائی کرتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے بیانات بھی دی، وہ میں نے لوڈ بھی کرایا۔ ایک محمد ثاقب جو ہے وہ ہمارا بہت ساتھ دیا، بظاہر کہ دعا کرنا۔ اب وہ بہت بیمار ہے، میکس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کینسر ہو گیا۔ اب بس اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ وہ ہمارا بالکل ہی بہت بڑا ساتھی ہے، بہت بڑا دوست۔ بہرحال جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی اصل مشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک تو دعوت کی مشن، اور دعوت کی ایک حصہ یہی ہے کہ دلوں کا راز اور اصلاح نفس، اور اس کو نقش بندی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ اور جو ہے ہمارے یہاں جو خانقاہ کے بڑے بڑے اللہ والا گزرے، یہ انہی کی نہج، انہی کی طریقہ ہے۔ پتہ یہ اتنی بڑے بڑے اللہ والا اپنا ذات سے، جیسے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، اس دور میں تو اس سے بڑا اللہ والا نظر نہیں آتی۔ اب وہ چلے گئے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کس کیٹیگری کے آدمی ہیں؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے آئے، یہ سب کس درجات کے لوگ تھے؟ کوئی سوچ سکتے ہیں کیا چیز تھے اپنے اندر سے، کیا بنا ہوا تھا اندر، کتنی جانتے تھے دلوں کے راز کو اور اصلاح نفس کے مسئلہ۔ لیکن کیوں جاتے تھے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت شیخ کے پاس؟ وہ تو خود ہی اپنے ذات میں اتنے بڑے آدمی تھے، کیوں اتنے بڑے اللہ علیہ کے پاس؟ کیا دولت تھا ان کے پاس؟ یہ وہ خزانہ تھا، جس خزانہ کو ہم تھوڑا تھوڑا سا لکھ کے اور بیان کر کے بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی جاتے تھے بڑے اللہ والے کے یہاں، حضرت رائے پوری کے یہاں، اور بھی بڑے بڑے اللہ والے کے یہاں۔ کیوں جاتے تھے؟ کیا تھا ان کے پاس وہ دولت؟ مولانا انعام الحسن صاحب کیا بڑا نعمت تھے اللہ کے نعمت۔ ہم نے ان سے رہے اور بیٹھے جی۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جونپوری جی، سب بڑے بڑے اللہ والا گزرے، ان کے پاس یہ خزانہ تھا۔ بہرحال جو بات ہمیں کہنا ہے
وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ان کی دودھ کی ہم نے حفاظت کی تھی. ایک جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ رکھا ہوا تھا، وہ دودھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اور وہ دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے دوڑے تھے کہ آپ کی دودھ وہاں رکھا ہوا سڑک پہ. بہت سال پہلے، میں 25 سال پہلے. تبھی ہم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی ایک کام ضرور شاید اللہ ہم سے لے گا، کہ حضور کی دودھ کی کوئی معمولی مسئلہ نہیں. تبھی ہم نے پروفٹ آف پیس کتاب ہے لکھی، کمپائل کیا مختلف جگہ سے لے کے، وہ ویب سائٹ میں ہے. اور حال میں ایک دو چیز ایسے ہوئی اس محنت کو کرتے کرتے، مطلب موجود حال کی بات ہے. ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی، میں بہت کمزور تھا، بہت ہی کمزور. تو میں ایک دعا بہت دل عاجزی لگا کے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، ایسی میں بیمار ہوں جی، شوگر کے مریض ہوں اور اسٹروک بھی ہے. تو میں پھر اس کے اوپر بہت کمزور ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی کر کے ایک دعا مانگ رہے تھے، اللہ ہمارے ساتھ مہربانی اور عافیت آسانی کے معاملہ کرنا اور ہمارے ساتھ سختی کے معاملہ نہ کرنا، ہم بہت کمزور آدمی ہیں. وہ کہہ کے ہم سو گئے. سونے کے بعد میں نے دیکھا ایک زبردست جلجلہ آئی ہوئی ہے، اتنی جلجلہ کہ ہم خواب میں ہی ایک دم سہم گئے، یہ کیا ہے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ آسمان جو ہے کالا ہو کے منہ پھاڑ کے رکھا ہے، جیسے کوئی شیر چیتا منہ پھاڑا ہوا ہے. کالا آسمان اور ایک دم بھیانک. خواب تو ایسے ہوتے جیسے اوریجنل ہوتا ہے، آسمان ایسے ایک دم بھینکر. تو ایک دم سہم گئے، میں آنکھ کھل گئی. میں پھر اسی ٹائم یہی کہا کہ اللہ میں دعا کیا مانگ رہا ہوں اور آپ کیا دکھا رہے ہیں، ہم خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں. بس تب مجھے لگا کہ باطل کا ٹوٹنے کا وقت آ گیا. اس وقت باطل ٹوٹ رہے ہیں، زبردست طریقے سے ٹوٹ رہے. کورونا کے نام پر دنیا کے باطل کو اللہ تعالیٰ توڑ رہا ہے، کافی ٹوٹ چکا. جو یقین تھا ملک مال سونے چاندی اور یہ طاقت، ایٹمی طاقت، یہ طاقت وہ طاقت، توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. بہت پہلے میں نے ایک خواب اور دیکھا، تو بھی میں بتاؤں. میں نے دیکھا تھا ہمالیہ پہاڑ جیسے اس کے اوپر جلجلہ آیا اور پہاڑ ٹوٹ رہی ہے، اب راکھ ہوگا. ایک اتنی بڑی پتھر ہمارا منہ کے سامنے سے گزر گئے، ایسے لگا جیسے مجھے لگ جاتا. یہ باطل توڑنے کا مشن ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے. اور ابھی آج ریکارڈنگ اس لیے کر رہا ہوں یہ بات کو بتانے کے لیے. دیکھیں دین ایک امانت ہے، اسے امانت سمجھ کے میں آپ لوگوں کے سامنے بات شیئر کر رہا ہوں. نہیں تو یہ سب خواب کی باتیں سب کچھ شیئر کرتے جیسا کہ میں بات ہے کہ ایک بات، نہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں اور نہ میں بہت بڑا آدمی بننا بھی چاہتا ہوں. ہمیں مولانا یعقوب صاحب نصیحت کر کے کہتے کہ دیکھ کبھی بڑے آدمی بننے کی کوشش نہ کرنا، بڑے آدمی بننے کی کوشش نہ کرنا. تو یہ بات مجھے خود یاد ہے. بہت سارے لوگوں کو آل اوور ورلڈ میں ہمارے مشن چل رہے ہیں اور جو ہے سب انٹلیکچوئل لوگ ٹویٹر سے سب آئے ہوئے ہیں جی. 2 میرے انٹرنیشنل گروپ ہیں، اب 3 انڈین گروپ ہیں. تو انٹرنیشنل گروپ میں سب انٹلیکچوئل آدمی ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ٹویٹر پہ سب جوائن کیے ہیں. تو سارے دنیا میں بہرحال بات پھیل گئی اور پھیل ہی رہے ہیں الحمدللہ. لیکن میں اس کی عظمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا. اور ابھی 2-3 دن پہلے خواب دیکھا میں اور میرے بیٹا ایک کشتی اسٹیمر میں سوار ہوں سمندر کے بیچ میں، اور سمندر کے لہریں اتنے اچھال بتا رہے. تو ہم نے جب دائیں طرف دیکھا، میں نے دیکھا سمندر کے اوپر کنارے میں اتنی بڑی اللہ کے عذاب آئے ہوئے ہیں جیسے قیامت آ رہی ہے. آسمان تک بادلیں اور ایک عجیب منظر تھا. وہ میں نے دیکھا جیسے قیامت ہے کہ اللہ کا عذاب آ گئے. بس ہم لوگ کشتی میں تو ہم لوگ کو بھی ہلاک کر دے گا. اس کے بعد دوسری طرف جا کے دیکھا، ادھر بھی وہی
अब अंदाज़ा लगाइए कि समुद्र के तो कुछ नज़र तो आते नहीं है, वो सारे पानी पर, उसके किनारे से अगर आसमान तक इतनी बड़ी बादल और जैसे कोई एक्सप्लोशन हुआ, क्या है क़यामत के मंजर हमने देखा। हम इतने डर गए कि हम भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन आज मुझे इस बात की एहसास हो रही, इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग अभी सुबह सोचा, ये नूह अलैहिस्सलाम के कस्ते की तरह है, दिल के राज और इस्लाह नफ्स, इसको मजबूत से पकड़िए। ऐसा मालूम होता है इसके बगैर आदमी फंस जाएंगे। और बड़े बड़े अल्लाह वालों को मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी आप सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ। बड़े बड़े अल्लाह वाला भी इसको खूब जानते हैं, इस कंसेप्ट को, कि दिलों की पाक साफ दिल जन्नत जाएगा। दिलों में गंदगी बैठा हुआ, जिस्म में जहर फैला हुआ, ख्वाहिशत की जहर, मज़द की जहर, लज्जत की जहर, सांप से बड़ा जहर जो है इंसानों को जिस्म में फैला हुआ, कौन उतारेगा ये जहर को? एडिक्शन, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लज्जतें, खाने पीने का लज्जतें, और मुल्क माल, सोने चांदी और मकान और महल और गाड़ियाँ, ये सब क्या हुजूर की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी ऐसा था? ये मुल्क माल सोने चांदी वाला ज़िंदगी था जी? देखना पड़ेगा जिसके हुजूर सल्लल्लाहु की जो ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी। तो इसलिए जो है, अब माल रही, माल दूसरों के लिए है, दूसरों को खर्च करने के लिए, खिदमत के लिए होती है, अपना चौंचले और जज्बा पूरा करने के लिए नहीं होती कि मैं भी ऐसे ही करूँ। तो ये मिशन मामूली मिशन नहीं है। darulqulub.com जो मिशन की तरफ हम मिशन पे मेहनत कर रहे हैं कि नशा, ये जहर उतार दीजिए, आराम की जहर, लज्जत की जहर, मजे की जहर, वो तो सब जन्नत में होगा। साहबा ने यही सोचा था, ये सब जन्नत में, दुनिया में क्या करता। आज के मुसलमान दुनिया में करने के तो फंस गए। अब अल्लाह का जब सर पर है, अल्लाह का आप देख चुके किस तरह से क्या हो रहा है, क्या तंगी चल रही लोगों के यहाँ, कहाँ से पैसा ले, कहाँ से खर्चा करें, क्या बड़ा मुसीबत आ गई। तो इस मुसीबत में घबराना नहीं, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़िए, और दिलों के अंदर से जो जहर चढ़ा हुआ, सांप की जहर और लज्जत की जहर और जो जहर एडिक्शन की, जो सब जहर चढ़ा हुआ, सब जहर उतार दीजिए। मेहनत कर करके अपने को डिटॉक्स कीजिए। वो जहर ही इंसानों को दिल दिमाग में घूमते रहे 24 घंटा, इसलिए इंसान उसी के पीछे दौड़ रहा है, उसे पता नहीं। इंशाल्लाह दिलों के राज और इस्लाह नफ्स की मेहनत होगी तो बात हो जाएगी। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सारे फ़िरके वाला इस कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, बरेली हो जी, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सलाफ़ी हो, जो भी हो, जहाँ भी है, इस कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। अपने को पहचानिए, अपने दिल को पहचानिए, अपने नफ्स को पहचानिए, अपने दिल दिमाग को जानिए, इस कॉन्सेप्ट पर सब आ जाए। ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, ये किसी के ऊपर कुछ बोलता नहीं। इस्लाम की जो अरकान है उसको मजबूती से पकड़े, हराम हलाल को ध्यान रखे जी, हराम से बचे, नेक काम करे, और ये कॉन्सेप्ट का अपने को सुधारें, जिससे आप और हम पाक साफ होकर जन्नत में दाखिल हो सकें। तो इसलिए ये बहुत ऊंची कॉन्सेप्ट है, और ये बता रहा हूँ, ऐसे वो ख्वाब से मेरी ये हो रहा है कि जो इस कॉन्सेप्ट में आएगा वो तो बच जाएगा शायद। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ख्वाब की जाने से ऐसी बात है कि अजाब आई हुई है, और वो कश्ती में हम लोग क्यों, हमारा बेटा हम लोग क्यों सवार होकर जा रहे थे, और इतनी वो मंजर था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन ये बहुत ऊंची, आज 9 जिलहज है, अरफत के दिन है, तो इसलिए डे ऑफ अरफा कहते हैं इसको। तो बहरहाल की बात को समझने की कोशिश कीजिए और इसको सीखिए। कोई सवाल हो तो हमको भेजिए। धीरे धीरे दिलों की दरवाज़ा तोड़ के, नफसानी ख्वाहिशत की दरवाज़ा तोड़ के दिलों के अंदर दाखिल होकर दिल की दुनिया को देखिए, सब दुरुस्त हो जाएगा। इसके साथ अगर दिन की वो जो अरकान है, इस्लाम की जो अरकान है, ईमान है, नमाज है, और जो है हज है, ज़कात है जी, रमज़ान के रोज़ा है, ये सब इस्लाम की जो सब
ارکان ہیں، اور جو اس کو یہ بہت اچھے سے انجام ہوگا اگر یہ کنسپٹ کے ساتھ کیا جائے گا. بہترین نماز نصیب ہوگا، اللہ کے دھیان بہترین ہوگا، بہت کچھ ہوگا. تو اس لیے یہ آپ کو مطمئن اسلام پہ چلنے پہ، قرآن پہ عمل کرنے کا، سنت پہ عمل کرنے کا بہت بڑا معین اور مددگار بنے گا. برائی سے بس، اللہ تعالیٰ کو برائی سے بچنا کتنی پسند ہے. گندگی نکالو. جی کہتا ہے نا، نماز وہ نماز نہیں جو برائی سے نہ روکے. برائی قیامت کے دن بڑے بڑے کی پکڑ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ نیتیں ٹھیک نہیں تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پاک صاف سب کچھ پسند ہے، اور یہ دلوں کے پاکی کی یہ محنت ہے. جی اور ایک بات کہوں کہ خانقاہ پر نقشبندی والوں کو کہ جو لوگ ہیں، جو ماننے والا ہے، ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لوگ کتنی قربانی کر کے جاتے ہیں. 6 مہینے، ایک سال لوگ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، گھر کے رہاتان چھوڑ کے، افریقہ کے جنگل میں، نائجیریا میں، کھانے کا نہیں، کیا کیا میں بتاؤں، کتنی بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عرب جاتے ہیں جہاں استنجا کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا، پتھر سے استنجا صاف کرتے ہیں. اس معمولی قربانی ہے. جو لوگ اتنے عائش آرام میں گھر میں رہتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، جی دل کو تو اللہ کے راستے کی محنت اور قربانی کو عام یہ جو ہے نا، بعد میں اتنے جذبات میں آ جاتے تو نہیں سمجھ پاتے. بہت اونچی محنت ہے. میں نے کہا نا، یہ دعوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس کو کبھی بھی ہلکا اور نیچے، بلکہ بہت محبت، اکرام، جان مال لگانے کے جذبہ، بہت اکرام سے اس دعوت کی محنت کو کرے اور اس کے ساتھ دے. اسی طریقے سے دعوت والوں کو بھی کہتا ہوں، تم دعوت کی محنت اور جذبات میں اور جوش میں اور اس میں آ کے تم خانقاہ والوں کو ہلکا نہ سمجھنا، نقشبندی والوں کو ہلکا نہیں سمجھنا. ان کے پاس بھی بہت بڑا دولت ہے. تمہارے ہی بڑے بڑے لوگ انہی کے دربار میں جایا کرتے تھے. جی حضرت شیخ کی کتاب کیا مشہور کتاب ہے، کیا اصلاح کی کتاب ہے. اللہ اکبر. تو ہم نے بھی کچھ وقت لگائے، دیکھا، تو اس لیے اس کی تعلیم گھر میں کیا جائے. یہ سب ایسے لوگ نہیں تھے جن کے ہاتھ میں ایک کتاب لکھ گئی تھی. لاکھوں کروڑوں انسان لوگوں کو سدھر گئے اس سے. جی لوگ توبہ کر سکے، اپنا زندگی سے دین لا سکے، اور دین میں اور نکھار آئے گا. سو میں انشاءاللہ کہ یہ دل کے راج اور اصلاح نفس کی بات اگر اس پر شامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ اور نکھار آ جائے گی کہ ہم پاک صاف رہیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. تو یہ بات مجھے میرے کو کہنا تھا کہ بالکل حق محنت ہے darulqulub.com کی. یہ حق ہے، یہ حق ہے. دل کے راج اصلاح نفس کی کنسپٹ حق ہے. اس کو قبول کیجیے اور اس کو زندگی میں اپنائیے. اصل تو عمل کرنے کا بات ہے. زندگی میں اپنائیے، دیکھیے زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی. تو یہ چاند خواب تھے جو میں نے بتایا. میں سمجھ رہا تھا ایک امانت ہے، اس لیے یہ امانت آپ کی سپرد کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو پھیلائیے اور سمجھائیے کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر اس پر آ جائیں، جس سے ہم پاک صاف ہو کے جنت جا سکے، اللہ کو راضی کر سکے، اور دنیا کی زندگی میں عافیت، چین، سکون، خوشیاں آتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.